بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات قرآن پاک کی ایک مکمل صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند صورتوں اور احادیث میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر سورہ انعام آیت 84 اور سورہ مومن آیت 34 میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ سورہ یوسف میں کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک یوسف ہے اور یہ عجمی زبان کا ایک لفظ ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ آپ علیہ السلام حسب و نسب دونوں میں بہت اعلیٰ ہیں کہ خود بھی نبی ہیں اور ان کی 3 پشتوں میں نبوت ہے کہ والد، دادا اور پردادا تینوں منصب نبوت پر سرفراز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبی اللہ کے بیٹے اور وہ نبی اللہ کے بیٹے اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ لیہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا اور انہوں نے ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ احادیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حسن کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت 14ویں رات کے چاند کی صورت جیسی تھی۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ نمبر 3، معراج کی رات میں نے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ وہ نوجوان اور اپنے حسن کے سبب لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ تمام انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا۔ چنانچہ ایک شاعر نے فارسی میں کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج اے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندے کی مورت میں پھونک مار کر اسے زندہ کر دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، یہ سب معجزات آپ کو حاصل ہیں۔ جو خوبیاں تمام انبیاء کو حاصل تھیں وہ سب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا آپ کی ذات پاک میں موجود ہیں۔ جوانی میں یوسف علیہ السلام کو عطائے علم و حکمت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ اس وقت عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، صدی کے قول کے مطابق 30 سال اور کلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ قرآن مجید میں ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بہت سے احسان و انعام فرمائے، جن میں سے 10 یہ ہیں۔ نمبر 1 سے 4 تک آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا، مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ 5 سے 6 آپ علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَوْ برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ 7 سے 10 تک قید خانے سے رہائی عطا فرمائی، بادشاہ کی نگاہوں میں معجز بنایا، مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرما کر سب کچھ ان کے تحت تصرف کر دیا، اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ثواب رکھا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اہم واقعات کا بیان۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی یوں خبر دی یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال کی تھی، نیز 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بھی سمجھ گئے، اس لیے خواب سن کر فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اپنا ہمدرد خیر خواہ نہ ہو اس کے سامنے اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خوشحالی اور نعمتوں سے حسد میں مبتلا ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی خوشحالی، نعمت، دولت اور عزت وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یجتبیکا سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمانا ہے۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں: نمبر 1 اولاد کی کثرت، نمبر 2 خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، نمبر 3 مال اور شان و شوکت میں
وسعت۔ نمبر 4 مخلوق کے دلوں میں عظمت و جلال کی زیادتی۔ نمبر 5 خالق و مخلوق کی طرف سے اچھی ثنا اور تعریف۔ آخرت کی سعادتیں یہ ہیں: نمبر 1 کثیر علوم۔ نمبر 2 اچھے اخلاق۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق، اور اگر یجتبیکا سے بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے: نمبر 1 نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناصب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور ایک دن آپس میں کہنے لگے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں۔ نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرمائی تھیں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھیں۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعد السیاوۃ ان کنتم فاعلین۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، اس لیے انہیں بعد میں سچی توبہ نصیب ہو گئی، جبکہ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھیں اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد اپنے نبی والد کی محبت کا حصول تھا، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ مشورے میں اتفاق رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی، یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی
وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیص جنتی ریشم کی تھی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔